سن کے یہ روح ستمگر کی صبح پا نہ سکے، رات بھر سمر ستمگار کو نیند آ نہ سکے، رات بھر سمر ستمگار کو نیند آ نہ سکے، رات بھر سمر ستمگار کو نیند آ نہ سکے۔ الغرض صبح ہوئی اور طبلِ جنگ بجا، کہہ کے تکبیر اٹھے سبطِ نبی کے رخبار، ہاتھ تلوار کے قبضے پجری نے رکھا، پیار سے شاہ نے عباس کا چہرہ دیکھا، پیار سے شاہ نے عباس کا چہرہ دیکھا، پوچھا یہ لرزش آزائے بدن کیسے ہے، کیوں لال یہ ماتھے پر شکن کیسے ہے، کیوں لال یہ ماتھے پر شکن کیسے ہے، کیوں لال یہ ماتھے پر شکن۔ اب سنیں کیا فرماتے ہیں، کہا عباس نے ہنگامے وغا ہے آقا، کہا عباس نے ہنگامے وغا ہے آقا، سامنے لشکر ارباب جفا ہے آقا، دل میں اب خون علی بول رہا ہے آقا، ارے جنگ صفین نہیں کرب و بلا ہے آقا، جنگ صفین نہیں کرب و بلا ہے آقا، سنیں جنگ صفین نہیں کرب و بلا ہے آقا، آج دنیا میرے ہاتھوں کی صفائی دیکھے، یعنی دو روز کے پیاسے کی لڑائی دیکھے، یعنی دو روز کے پیاسے کی لڑائی دیکھے، یعنی دو روز کے پیاسے کی لڑائی دیکھے، زخمی مسجد میں ہوا فرد بدر صبر کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا بھائی کا پسر صبر کیا، ہوئے بن باپ کے مسلم کے پسر صبر کیا، ظلم پر ظلم سہے میں نے مگر صبر کیا، ظلم پر ظلم سہے میں نے مگر صبر کیا، تیغ میری صفت پر کے شرروار چلے، آرزو ہے کہ ذرا دھول سے تلوار 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 چلے، ہے بڑی بات کہ خاکے درے حیدر ہوں میں، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ مقتل میں جب حسین کا لشکر نہیں رہا، مقتل میں جب حسین کا لشکر نہیں رہا،
شہید ہو گئے اصغر نہیں رہا ارے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر نہیں رہا ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر نہیں رہا شور دن نصیب ہوا ہم کو چین کا باقی ہے کربلا میں فقط دم حسین کا ارے باقی ہے کربلا میں فقط دم حسین کا ابن سعد کرنے لگا فوج سے کلام کشمے پڑے ہوئے ہیں شہنشاہ خاصوار آیا ہے میرے پاس یہ حکم امیر شاہ ارے خنجر سے اب حسین کا قصہ کرو تمام حسین کا قصہ کرو تمام ہونٹوں پہ دم ہے فاطمہ کے نور عین کا اب دیر کیا ہے کاٹ لو تم سر حسین کا ارے اب دیر کیا ہے کاٹ لو تم سر حسین کا ستمگر نے کچھ سنا سوکھے گلے پر شمر نے خنجر پھرا دیا لے کر سرے حسین چلا پھر وہ بے حیا ارے مل کر گلے یہ کہتے تھے آپس میں اشیاء کہتے تھے آپس میں اشیاء یہ سر ہے دیکھو فاطمہ کے نور عین کا پامان کر دو گھوڑوں سے لاشا حسین کا ارے پامان کر دو گھوڑوں سے لاشا حسین کا تب یہ زینب ناشا سے کہا ارے سر کٹ گیا حسین کا بی بی غضب ہوا گھوڑوں کی نال بندی کا وہ حکم ہے ملا ارے پامال رن میں ہوئے گا لاشا حسین کا پنجے تن ہوا زینب پچھاڑے کھانے لگی سن کے یہ خبر بیٹے کی در پہ آ کے پکاری وہ نوحگا اے ابن سعد بہر خدا اب تو رحم کا سلطان مہربان پامال کرنا لاشائے سلطان مہربان احسان ہوگا فاطمہ زہرا کی جائے پر تازہ ستم نہ کر میرے مظلوم بھائی کے اکبر کا واسطہ اے ابن سعد ہے دل صفدر کا واسطہ اے ابن سعد عابد مصدر کا واسطہ ارے معصوم بے زبان علی اصغر کا واسطہ معصوم بے زبان علی اصغر کا واسطہ اڑتی ہے لے کے
نہ وہ بانی جفا دوڑائے گھوڑے شمر نے ایواں مصیبتا جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا کیا مل گیا صدا کے میرے روحین کو آنا تھا چکی 20 کے میں نے حسین کو پالا تھا چکی 20 کے میں نے حسین کو مقتل میں جب حسین کا لشکر نہیں رہا خدائی میں جس نے لہو میں آگ لگا دی ترائی میں جس کے لہو نے آگ لگا دی ترائی میں صلاۃ کے بعد نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب ڈھونڈنے جائے گی گر ساری خدائی زینب نہ ملے گا نہ ملے گا اپنے عشقوں سے جلا
شام غریبا کے چرا اپنے اشکوں سے جلا شام غریبا کے چرا تو ہے 18 چراغوں کی زینب نہ ملے گا نہ ملے گا جانے کیا شام غریبا میں ستم ٹوٹے ہیں جانے کیا شام غریبا میں ستم ٹوٹے ہیں عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینب نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب درود پڑھیں محمد وعلیہ محمد پر۔ اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو ذکر کروں میں ضروری سمجھتا ہوں آپ حضرات سلوات پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے آپ کو پریشانی ہو۔ آپ آگے آ جائیں ضرور کریں۔ اس سے پہلے سلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی عباس صاحب اللہ چھپوری۔ میری بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ ذہن پر مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر۔ نعرہ صلوات۔ ممبر پر تشریف لائے جناب حجت الاسلام مولانا سید علی عباس صاحب چھپوری۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیاً مظہر العجائب تجید عونا لکا فی النوائب کل غم و غم سینجلی بعظمت کا یا اللہ، بنبوت کا یا محمد، بولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ الکریم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ہمسن اور میرے کمسن، قبل اس کے بیان کا آغاز کروں، یہ احساس ہے کہ آج 9 محرم ہو گئی ہے، کچھ ہی گھنٹوں میں شب عاشور آ گئے۔ کوشش کرنا کہ آج سے ننگے پاؤں رہیں، کوشش کیجیے گا کہ گالے بان کھلے ہوئے ہوں، کوشش کیجیے گا بال بکھرے ہوئے ہوں، کوشش کیجیے گا آستینیں چڑھی ہوئی، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ شب عاشور ایسے زندگی گزارو کہ پتہ چلے کہ واقعی عزادار غم میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آج سے اپنے بچوں کو پیار نہ کیجیے گا۔ یہ 2-3 جملے بہت جلدی عرض کر دوں تاکہ مجلس کا آغاز ہو جائے، کیونکہ آج کی رات قیامت کی رات ہے، آج کی رات شب بیداری کی رات ہے، آج کی رات عبادتوں کی رات ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ ہر عزا خانے میں آج زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ فاطمہ کا بیٹا آج مہمان ہے آپ کے عزا خانے میں، اور صبح رخصت ہو جائے گا تمہارے عزا خانے سے۔ بہرحال 2-3 جملے جلدی سن لیجیے تاکہ مجلس کا آغاز ہو جائے۔ پروردگار عالم قرآن جیسی عظیم کتاب، محترم کتاب، مکرم کتاب، عزتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بکھر جاتے، پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے۔ مسلمانوں سے سوال ہے، مجھے بتاؤ کہ کہاں نازل ہوا؟ تو ہر مسلمان کہے گا کہ سرکار کے سینے پہ نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ کمزور ہے، محمد کا سینہ وزنی ہے۔ درخت کمزور ہے، محمد کا سینہ وزنی ہے، یہی ہوا نا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کا سینہ مضبوط، بس یہیں سے مجھ سے آپ کو جڑنا ہے اور آپ کو مجھ سے جڑنا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا ذہن کب سے کمزور ہو گیا۔ قبل اس کے انتظار میں آگے تشریف لے آئیے آپ۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ آئیے تو آگے۔ ہاں، ایک اور صلوات پڑھیں گا محمد آگے تشریف لے آئیں گے تو بہت جلدی بات آپ تک پہنچنے کی کوشش ہوگی۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں گا محمد، ہے نا؟ یعنی قرآن مجید کو اللہ نے اپنے محمد کے، طٰہٰ کے، یاسین کے، مزمل کے، مدثر کے سینے پہ نازل کیا اور اخلاق کا ایسا مجسمہ بنا کے پیش کیا، ایسا مجسمہ بنا کے پیش کیا کہ دنیا آج تک کلمہ محمد کے تلوار سے نہیں پڑھ رہی ہے، بلکہ دنیا محمد کے اخلاق سے پڑھ رہی ہے۔ توجہ ہے بھیا، تھوڑا صحیح کر لو تاکہ بات جلدی پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اس سے بہتر سوال پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا اخلاق سے پڑھ رہی ہے، اب جملہ نظر کر رہا ہوں، دنیا اخلاق سے پڑھ رہی ہے۔ ایک شخص ہے جو نیا اسلام قبول کرنے سے پہلے امیر ہوا ہے،
ہونے کے بعد اس نے سن رکھا تھا کہ سرکار بڑے عزتوں سے نوازتے ہیں، بڑی دولتوں سے نوازتے ہیں، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے سر پہ سونے کا تاج رکھا، ہاتھ میں سونے کا کڑا بنوایا، پاؤں میں چاندی کے جوتے بنوائی، بہترین ریشمی لباس پہن کر، بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ وقت کے محمد سے ملنے آیا۔ اب یہیں سے چلا پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وقت کے محمد کے پاس ملنے سے آیا۔ آنے کے بعد وہ 3 دن تک آتا رہا، بغیر باتوں کے ملاقات ہوتی رہی۔ 3 دن تک آتا رہا، بغیر باتوں کے ملاقات ہوتی رہی۔ وہ آتا رہا، وقت کا نبی منہ پھیرتا رہا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا جس کے پاس وقت کا محمد منہ پھیر لے۔ اس کے پاس کچھ بچتا ہے جس سے محمد منہ پھیر لے۔ جب آپ نے بول دیا ہے تو لفظ ضائع نہیں ہونے دوں گا بھیا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا جس سے محمد منہ پھیر لے، اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا جو حالت معراج میں اللہ سے منہ پھیر لے۔ ایک سالہ پڑھے بھر محمد وال دونوں صورتوں میں انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے نا، دونوں صورتوں میں، یا تو وقت کا محمد منہ پھیر لے تب بھی کچھ نہیں بچتا، یا کوئی اللہ سے منہ پھیر لے تب بھی اس کے سامنے کچھ نہیں بچتا۔ وہ آتا رہا، جاتا رہا، وقت کا محمد ان سے منہ پھیرتے رہے۔ باہر نکلے تو نکلنے کے بعد کہا یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا محمد ہے جس کی میں نے تعریف بہت سنی تھی کہ یہ اخلاق سے مسلمان بناتا ہے، یہ تو ملتا ہی نہیں، یہ تو بات کرتا ہی نہیں۔ وہ دور بات کر رہے تھے، بس یہیں سے ذہن کا امتحان، وہ دور بات کر رہے تھے کہ سلمان نے دور سے سنا، اور سننے کے بعد پاس آ کے کہا بھیا جیسے میں بتاتا ہوں ویسے ملنے آؤ، تو پھر تم سے محمد ملنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے ملنے آ رہے ہو؟ کہا یہ کیا پہن کر آئے؟ چاندی کی جوتے، ریشمی کپڑے، یہ تیز تلوار گھوڑے، یہ نبی ہے، کسی مدرسے کا پرنسپل تھوڑی ہے جو 50 کا چندہ کٹوانے کے لیے 2 کی چائے پلا دے گا۔ یہ وقت کا نبی ہے، یہ دین کا پرنسپل ہے، تمہارے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جیسے میں بتاتا ہوں ویسے نبی سے ملنے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کیا کہا، سلمان فارسی نے، سلمان نے کہا یہ چاندی پہن کر آئے ہو نبی سے ملنے کے لیے، چاندی پہن کر آئے ہو نبی پہ دباؤ بنانے کے لیے، چاندی پہن کر آئے ہو نبی پہ دبدبا بنانے کے لیے، چاندی پہن کر آئے ہو نبی کو امیر دکھانے کے لیے، جاؤ واپس چلے جاؤ، نبی کے پاس چاندی لے کر مت آنا، کیونکہ چاندی کو کہتے ہیں فضہ، اور فضہ اس کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے۔ کیوں چاندی پہن کر باپ کے محمد کے پاس آئے ہو امیری دکھانے کے لیے؟ ہاں، کہ امیر دیکھے گا تو سلام ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ لکھنؤ سے ہوا تو جھکا ہوا سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں سلام کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے۔ اب سلام تو وہی نہیں ہمارے یہاں، اب تو آداب آ گیا ہے۔ آداب، اسلام میں آداب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ممبر سے اتروں گا تو پوچھ لیجیے گا یہ حضرت آداب کس محل سے اترے ہیں؟ یہ آداب نوابوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور آپ کو نوابوں کے اسلام پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کے اسلام پہ چلنا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے، پتہ ہے، ایک تو ہمارا بچہ ہمیں سلام نہیں کرتا جلدی، اور اللہ نے تربیت اچھی دے دی والدین کے ذریعے سے، تو پہلے تو ایسے سلام ہوتا تھا، پتہ ہے کیسے؟ 2 آدمی بائک پہ جا رہے تھے، منہ میں گٹکا، سامنے والے نے کہا، اچھا سامنے والا بھی جواب کا سلام دیتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ہو گیا سلام، اچھا سامنے والا اتنا، او بھیا ہمارے یہاں گردن ہلانے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ جب سمجھو تب سمجھو، ہمارے یہاں گردن ہلانے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے گردن ہلا کے سلام نہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے سلام کرو، تاکہ پتہ چلے کہ
सलाम करो। अब हमारे यहाँ पान दिया, आदाब आदाब, ये नवाबों का तोहफा है, बाद में बताऊंगा कहाँ का है, नवाबों का दिया हुआ है, शरीयत कहती है। अच्छा किसी को सलाम कर दो, बातचीत ना हो। हमारे यहाँ सलाम किसको किया जाता है? जितनी बड़ी दौलत, जो जितना बड़ा अमीर उसको उतना बड़ा सलाम। हाँ? अमीर कौन होता है? हमारे यहाँ उसको अमीर समझा जाता है जिसके घर में बड़ी गाड़ी लगी हो, जिसके घर में टाइल्स लगी हो, जिसके घर में एसी लगी हो। किसी ने इमाम से पूछा था मौला अमीर कौन होता है? सामने वाले से इमाम ने पूछा तू बता। उसने कहा मौला अमीर हमारे यहाँ वो होता है जिसके यहाँ पैसा ज्यादा हो, जिसके यहाँ जमीन ज्यादा हो, जिसके यहाँ जायदाद ज्यादा हो, जिसके यहाँ मकान ज्यादा हो। मजलिस को मजलिस बना देना। इमाम ने फरमाया खबरदार, अमीर वो नहीं होता जिसके यहाँ जायदाद ज्यादा हो, जिसके यहाँ मकान ज्यादा हो। अमीर वो होता है जिसके घर से उसके माँ बाप मुस्कुराते हुए निकले। अरे कितना बड़ा मसला हल किया। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर से मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं तो तुमसे बड़ा कोई अमीर नहीं। और अगर तुम्हारे माँ बाप घर से मुस्कुराते हुए नहीं निकल रहे हैं तो तुमसे बड़ा कोई गरीब नहीं, क्योंकि माँ बाप का मुस्कुराना सबसे बड़ी अमीरी है। आपके बीच से रुखसत हो रहा हूँ जवानों, शायद ये मेरी गांव की लास्ट मजलिस होगी। इंतजार भाई ये आखिरी है? नहीं ये भी तो है। अच्छा इसके बाद भी पढ़नी है आज की। अच्छा चलिए बहरहाल अल्लाह, मैं तो आया हूँ पढ़ने के लिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा जितनी हो। और जब इतने अच्छे बोलने वाले हो है ना तो फिर इंशाल्लाह पढ़ते ही रहना है। बस तवज्जो फरमाइएगा, जो दो तीन जुमले कह रहा हूँ। जवानों मुझसे वादा, मुझसे नहीं अपने वक्त के इमाम से वादा करो कि इन्होंने तुम्हें बचपने में शहजादों की तरह पाला है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में बादशाहों की तरह पालना। एक और सवाल बोलिएगा। शरीयत कहती है कि इन्हें सलाम करो। जब एक दूसरे से मिलो तो पहले सलाम करो। का क्यों? का सलाम करके देखना चाहते हैं, जो सलाम नहीं कर सकता वो इस्लाम की मदद क्या करेगा? हाय 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 हाय। जो सलाम नहीं कर सकता वो इस्लाम की मदद नहीं कर सकता। एक दूसरे से मिलो तो आदाब नहीं। और ये अपडेट बंद करो, गर्दन हिलाने वाला सलाम। अगर सलाम करना हो तो हाथों को उठा के सलाम कीजिए। मैं अक्सरियत देखता हूँ बच्चे कमरे में आते हैं, तो ये कौन सा सलाम है भाई? बुला रहा है क्या पास में? भाई ईमानदारी से बताओ, हमारे यहाँ चल चुका है गाँव में, देखिएगा जिसको देखिए बड़ा सा गर्दन हिला रहा है, 250 ग्राम की जुबान नहीं हिला रहा है। शरीयत कहती है सलाम करो, सलामती की, एक दूसरे की दुआ करो, क्योंकि सलाम करना है मुस्तहब, जवाब है वाजिब। अब साहब किसी को सलाम कर दो कमजोर को तो जवाब ही नहीं देता, घर जाके कहेगा कि फला साहब सलाम कर रहे थे मैंने जवाब नहीं दिया। शरीयत कहती है घबराओ नहीं, जवाब मुर्दे नहीं देते। शरीयत कहती है जवाब मुर्दे नहीं देते, देते मुर्दे। जाइए शबे जुमा कब्रिस्तान और सलाम कीजिए, जवाब आता है मगर आपके कानों तक नहीं आता। ये तो शुक्र मानो कि जवाब नहीं आता, वरना जवाब आ गया ना तो तुम नहीं दिखोगे रास्ते में। हाँ 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 हाँ। अगर जवाब आ जाए, आप कब्र में करो अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, ए कब्र में सोने वालों तुम पर मेरा सलाम, और जवाब आ जाए वालेकुम अस्सलाम, तो पहले हाथ से अगरबत्ती छूटेगी, फिर मोमबत्ती छूटेगी, फिर रास्ता छूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि मुर्दे जवाब दे रहे हैं। जवाब देते हैं मगर हमारे कानों तक नहीं आते। शरीयत कहती है कि मुर्दे जवाब देते हैं मगर तुम्हारे कानों तक नहीं आते। एक दूसरे को सलाम करो, सलामती की दुआ करो, क्योंकि सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब। शरीयत से पूछा परवरदिगार क्या सबको सलाम करें? क्या कह रहा हूं? का सबको सलाम करें? कहां का सलाम क्यों रखा? ताकि गुरूर टूटे। तो क्या
اب سب کوئی ایک دوسرے کو کیسے سلام کرے گا؟ کا ترکیب میں بتا دیتا ہوں کہ سلام کیسے کرنا ہے، کا پھر کا ہم بتاتے ہیں ترکیب، سنیے گا۔ سائیکل والے کو اگر کوئی بلٹ پہ جا رہا ہو اور ایک طرف سائیکل والا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ بلٹ والے کو چاہیے کہ سائیکل والے کو سلام کرے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایک طرف 4 ویلر میں ہو اور ایک طرف 2 ویلر میں ہو تو شریعت کہتی ہے 4 ویلر والا 2 ویلر کو سلام کرے۔ ہاں 2 ویلر کو سلام کرو۔ کا کیوں؟ کا اس لیے سلام کرو تاکہ غرور برقرار رہے، تاکہ سامنے والے کو احساس غریبی نہ ہو، سامنے والے کو احساس غریبی نہ ہو کہ اگر میرے پاس بھی بلٹ ہوتا تو یہ میں اس کو سلام کرتا، یہ مجھے سلام کرتا۔ شریعت کہتی ہے نہیں، چھوٹے سوار والے کو چاہیے کہ جب بڑا سوار سامنے مل جائے تو بڑا سوار چھوٹے کو سلام کرے۔ اگر کوئی سائیکل پہ چل رہا ہو اور کوئی پیدل ہو تو شریعت کہتی ہے کہ پیدل والے کو سلام کرو۔ سمجھ رہے میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کیوں؟ تاکہ غرور نہ ہو، تاکہ گھمنڈ پیدا نہ ہو، یہی ہے نا، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تاکہ گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ شریعت کہتی ہے جب ملو تو سلام کرو۔ اب اگر کوئی آپ کے سلام کا جواب نہ دے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے مردوں کو سلام کیا ہے نا، اور اس وجہ سے اس نے آپ کو جواب سلام نہیں دیا۔ اب جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس وجہ سے اس نے آپ کو جواب سلام نہیں دیا۔ شریعت کہتی ہے جب ملو تو ایک دوسرے سے تو سلام کرو اور مصافحہ کرو، ایسے نہیں یہ والا ہینڈ شیک نہیں، ایک ہاتھ والا نہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، یہ نہیں، ایسے مصافحہ کرو کہ سامنے والے کی ہتھیلی سے ہتھیلی لگ جائے۔ کیسے مصافحہ کرنا ہے؟ ایسے مصافحہ کرنا ہے، یہ والا نہیں کہ جیسے پان میں چونا لگا رہے ہیں، یہ والا مصافحہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ خبردار ایک دوسرے سے ملو تو مصافحہ کرو، اس لیے کرو تاکہ سلام کرنا ہے مستحب، جواب دینا ہے واجب۔ سلام علیکم، آپ پر میرا سلام، جواب کیا بنے گا؟ وعلیکم السلام۔ دنیا 1400 سال سے پریشان ہے کہ شیعہ مر نہیں رہے ہیں، شیعہ مٹ نہیں رہے ہیں، شیعہ برباد نہیں ہو رہے، پتہ نہیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ شیعہ مر نہیں رہے ہیں، شیعہ برباد نہیں ہو رہے ہیں، شیعہ مٹ نہیں رہے ہیں، شیعہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، شیعوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ارے بے وقوفوں، جب تک اسلام میں سلام رہے گا تب تک دنیا میں شیعت رہے گی۔ اگر بات پہنچ جائے تو ابتدا سے لے کے انتہا تک کے مجمع کہاں رکنا چاہیے؟ جب تک سلام رہے گا تب تک شیعت رہے گی۔ کا کیسے؟ کا سلام ہے مستحب، جواب ہے واجب۔ جو قوم 5 مرتبہ دن بھر میں نماز پڑھنے کے بعد کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، شیعت نے کہا مولا آپ پر میرا سلام، زہرا آپ پر میرا سلام، فاطمہ آپ پر میرا سلام، عباس آپ پر میرا سلام۔ جیسے ہی سلام کیا جواب بنا واجب۔ آپ نے کہا سلام، عباس نے کہا جیتے رہو، علی نے کہا جیتے رہو، حسین نے کہا جیتے رہو، فاطمہ نے کہا جیتے رہو۔ ارے بے وقوفوں، جو قوم دن بھر میں 5 مرتبہ پنجتن سے جینے کی دعا لیتی ہو، نہیں سمجھے؟ جو قوم دن بھر میں 5 مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام ہے مستحب، جواب ہے واجب۔ جیسے ہی عزادار نے کہا مولا آپ پر سلام، امام نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ ارے عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اگر عقیدہ ملے تو بولیے نا،
کہیں کہیں خاموشی بھی جرم کا ساتھ دینا بن جاتی ہے. ہاں کٹگرے میں کھڑے ہو اور جج پوچھے کام کیا ہے, چپ رہو گے تو خاموشی میں مانا جاتا ہے. بولنا رہے سلام کیا نا امام کو, ابھی مجلس ہوگی سلام کرو گے. امام رضا آپ پر سلام. جو قوم دن بھر میں سلام کر کے دعا مانگتی ہو اسے کوئی مار سکتا ہے؟ ہمیں مرنا ہوتا تو ہم کربلا میں مر گئے ہوتے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, پتہ ہے کیوں نہیں مر رہے ہو؟ کیونکہ آج سے پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. ہم کس سے بنے؟ فاطمہ زہرا کی. جاؤ پوچھو سائنس سے, سائنس بتائے گی آپ کو کہ عناصر سے انسان بنا, 4 چیزوں سے مل کے, آگ سے, پانی سے, مٹی سے, ہوا سے. مگر کسی نے امام سے پوچھا, چھٹے امام سے اصول کافی میں ہے, مولا آپ کے شیعہ کس چیز سے بنے؟ مولا مجھے پردوں میں اڑنا چاہتا ہوں اس جملے پر, میں نبیوں کو بیٹھا کے یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. شیعہ کس چیز سے بنے؟ تو امام نے فرمایا فاضل طینت سے بنے. مولا ہم ہندی میڈیم کے لوگ, ہم کیا جانے کہ فاضل طینت کیا ہے؟ آپ بتا دیں, آپ امام ہیں. امام نے کہا پھر کہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ نہیں ہوتا جو 2 رکعت نماز پڑھا دے. امام وہ ہوتا ہے جو مخلوق جس زبان میں اس سے سوال کرے وہ اسی زبان میں اس کا جواب دے دے. امام کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق جس زبان میں سوال کرے. یہ دیکھیے مومنین آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے دشمن اہل بیت کے لیے ابابیل آ رہے ہیں, ہے نا. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا بھائی, تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیے. جلدی 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 اٹھ کے آ جاؤ بھیا, آ جاؤ جلدی 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 جلدی. ایک سلوات اور پڑھے پر محمد جو فرما رہے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ جو مخلوق جس زبان میں سوال کرے وہ اسی زبان میں اس کا, اسے امام کہتے ہیں. ابو طالب کا بیٹا ممبر پہ بیٹھا ہے, سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ ایک جنگل کا اژدہا نکلتا ہوا آیا, جنگل کا سانپ. جملے کا لطف لیجیے گا. جیسے ہی جنگل کا سانپ آیا مسجد میں یاسین کے سانپ بھاگنے لگے. جملے پہ غور ہی نہیں کیا آپ نے, غور ہی نہیں کیا آپ نے, غور ہی نہیں کیا آپ نے. بھیا جیسے ہی جنگل کا سانپ آیا جو یہاں کا سانپ ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر دنیا کا سانپ کاٹ لے تو علاج ہے, مگر یاسین کا سانپ کاٹ لے تو پانی بھی نہیں مانگ پاؤ گے. یاسین کے سانپ کا جیسے ہی جنگل کا سانپ آیا یاسین کے سانپ بھاگنے لگے. مولا نے کہا بھاگ کیوں رہے؟ سانپ آیا. جائیے مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے, کوفے میں وہ جگہ ہے جہاں سے سانپ آیا تھا. جیسے ہی سانپ آیا مولا کے سامنے تھوڑا دیر تک پھن اٹھا کے کھڑا رہا, کچھ دیر باتیں کیا. اتنی خوف تھا سانپ کے آنے کا کہ کچھ لوگ کھمبے کے پیچھے چھپے تھے اور زور سے بول بھی نہیں رہے تھے کہ سانپ ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ چلا گیا؟ چپ رہو, سانپ ہے. اتنی زور سے بھی نہیں بول رہے تھے کہ سانپ نہ سن لے. ارے تم سے زہریلا نہیں تھا. ارے سانپ تھا نیتا جی, تم سے زیادہ زہریلا نہیں تھا. زور سے لوگ نہیں بول رہے تھے. جیسے ہی سانپ گیا یاسین کے سانپ پھر ایک جگہ ہوئے. ہونے کے بعد کہا مولا وہ آپ سے کیا بات کر رہا تھا؟ امام نے کہا تم تو کہتے ہو ہمارے جیسے ہو. ارے تم تو کہتے ہو کہ ہمارے جیسے ہو تو تمہیں پتا نہیں چلا کہ کیا بول رہا تھا. کہا مولا مجھے پتا نہیں چل پایا کہ وہ کیا بول رہا تھا. کسی نے کہا مولا بعد میں بتانا, پہلے یہ بتاؤ کہ پونچھ اٹھا کے سر پہ کیوں رکھ رہا تھا؟ تو امام نے کہا پونچھ اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ رہا تھا بلکہ یاسین کے سانپوں کو
کی آمد ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ہاں تو بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ اس یقین کے ساتھ لگاؤ، آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ اس مجلس میں اس طریقے سے لگاؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم یقین رکھنے والی قوم ہیں، کیونکہ یہ نعرہ ہمیں نہیں بچائے ہے، پوری امت کو بچائے ہے. جسے مولا نے ہاتھ دیے وہ تو اٹھائے گا. کیونکہ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ شجرہ کھول دیتا ہے. اللہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ہے نا، اللہ دولت دے تو اچھا پہنو، اچھی گاڑی میں چلو. ایک شیعہ نے مرسڈیز نکالا، میں نے نیٹ پہ دیکھا کہ ایک شیعہ نے ریڈ کلر کی مرسڈیز نکالی. نکالنے کے بعد 2 روپے اپنے امام ضامن کو باندھا، گاڑی میں باندھا. ہم نے کہا 2 کروڑ کی مرسڈیز میں 2 روپے کی امام ضامن کی کیا ضرورت؟ ارے جب مرسڈیز ہے تو ساری سہولیت دے گی. تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ تیل کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ بھی بتائے گی کہ پیٹرول پمپ کہاں پہ آ رہا ہے، تمہیں یہ بھی بتائے گی کہ جیسے ہی دھکا لگے گا سارے کے سارے 6 ایئر بیگ کھل جائیں گے، تمہیں ایئر بیگ اپنی آغوش میں لے لے گا. اگر چلاتے چلاتے تھک گئے تو تمہیں سائڈ میں بھی لگا دے گی. بھیا یہ ساری مرسڈیز کی بہترین سہولیتیں ہیں، مگر 2 کروڑ کی گاڑی میں 2 روپے کی امام ضامن کیوں ماننا ہے؟ کہ مولانا ہمیں 2 کروڑ پہ بھروسہ نہیں، 2 روپے کی امام ضامن پہ بھروسہ ہے. نہیں نہیں چپ نہ سنو، مجلس کو مجلس بنانا تاریخی نعرہ لگنا چاہیے. ہمیں امام ضامن پہ بھروسہ، 2 کروڑ کی گاڑی پہ نہیں. کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ گاڑی بنانے والی دنیا ہے، امام ضامن دینے والا امام زمانہ. تو نعرہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال میں موضوع سے جڑ رہا ہوں. قبلہ بطور اصلاح آپ کی مسکراہٹ میرے دل کو اطمینان دے. ایک بار قبلہ کی صحت اور سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. جیسے ہی آیا قبلہ سانپ آیا نا ادھر چلا گیا. تم سے زیادہ تو زہریلا نہیں تھا وہ سانپ، ہوگا بہت زہریلا، مگر تمہارا کاٹا ہوا پانی نہیں مانگے گا. پاس آئے مولا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بدتمیزوں کو سلام بتا رہا تھا کہ جب ملو امام سے تو ایک دوسرے کو کونیاں نہ مارو، امام کو ادب سے سلام کرو. مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ امام نے کہا تم تو کہتے تھے ہمارے جیسے ہو، تو تم پوچھ لیتے کیا کہہ رہا تھا. کہا مولا نسل تو ایک تھی، جسم الگ تھا. پھر جڑتا ہوں، کیا کہہ رہا تھا نہیں سمجھ میں آیا. کہا نہیں مولا. کہا وہ ایک بہت بڑے خلیفہ کا بیٹا ہے اور میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا مولا میرا باپ کل مر گیا، لوگوں نے چن کے مجھے خلیفہ بنایا ہے. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں یا میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ چن کے خلیفہ بنایا ہے. امام نے کہا یہ بتا کس بنیاد پر، بزرگی کے یا علم پہ؟ خلیفہ کس بنیاد پہ بنایا ہے؟ کہ بزرگی پہ یا علم کے؟ کہ مولا علم کے بنیاد پہ. تو کہا بن جاتا. کہ مولا میں آپ سے مہر امامت لگوانے آیا ہوں. مولا میں آپ سے مہر امامت لگوانے آیا ہوں. پوری دنیا کی مہر ایک طرف، علی کی مہر ایک طرف. آپ بھی نہ سمجھے ارے بھیا جنگل کا سانپ ہو کے جانتا ہے کہ خلافت علی کے بغیر ادھوری ہے. خلافت علی کے
کے بغیر دنیا نے علی کو مصروف جنگ رکھا. اگر دنیا علی کو مصروف عبادت رکھتی تو دنیا دیکھتی کہ 1400 سال بعد جو یہ اڑ رہی ہیں نا فلائٹیں، حسن کے زمانے میں اڑنے لگتے. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ جو روشنی اب آئی ہے نا اس زمانے میں آ جاتا. دنیا نے علی کو مصروف علم نہیں رکھا، مصروف عبادت رکھا. ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا رائٹر گرینڈ جارڈن وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے کائنات میں کوئی ایسا بڑا بہادر نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اور تلوار بھی ہو. انگلش رائٹر ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو تلوار پہ محنت کرے گا وہ قلم پہ محنت نہیں کر سکتا، اور جو قلم اٹھائے گا وہ تلوار نہیں چلا سکتا. اس نے 5 سال تک اپنی کتاب لکھی جان رائٹر نے، اور لکھنے کے بعد جب رسم اجرا کیا تو شاگردوں نے یہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد علی کا چہرہ دکھایا. کہا کتاب کو پھاڑ دو، کتاب کو چلا دو، یا اس عبارت کو ہٹا دو. کہا کیوں؟ کہا چیلنج کر رہا ہوں میں کہ کائنات میں کوئی ایسا بشر نہیں دکھا جس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو اور جس کے ہاتھ میں قلم بھی ہو. شاگردوں نے علی کا چہرہ دکھایا، تلوار ایسی چلائی کہ اوپر سے آواز آ جائے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. قلم ایسا چلایا کہ شافعی کہتے کہتے مر گیا کہ میں سمجھ نہ پایا علی خدا ہے یا خدا علی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ نہ پایا، کیسے عبارت کو ہٹا کے پھینک دو. وہ کہتا ہے، پھر لکھتا ہے اپنی کتاب میں. اب آسٹریلیا کا ایک رائٹر انگلش کا ہیڈن کچھ ایسے کر کے، ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرے پاس PDF میں موجود ہے، موبائل میں انگلش کتاب ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں نے کائنات میں کوئی ایسا بہادر نہیں دیکھا. بہادر کے معنی وہ لکھتا ہے، اسٹرانگ کے معنی لکھتا ہے جس کے باڈی ہو، جو پہلوان ہو، جس کا سینہ ہو، جس کا بائسپس ہو. وہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا پتلا دبلا بہادر نہیں دیکھا. کا بہادر کا ڈیفینیشن لکھا کہ جو کم سے کم روزانہ 200 بار ڈمبل اٹھائے. انگریز میں اسے بہادر کہا جاتا ہے جو 200 مرتبہ ڈمبل دے. دنیا والوں یاد رکھنا، 1 گھنٹہ جم میں جاؤ جسم بنانے کے لیے، 1 گھنٹہ مسجد میں جاؤ جسم بچانے کے لیے. وہ لکھتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا بہادر نہیں دیکھا جو کائنات میں پتلا دبلا ہو اور بہت بڑا بہادر ہو. شاگردوں نے لا کے علی دکھایا. ہم تمہیں ایسا بہادر دکھاتے ہیں کہ دنیا نے نہ دیکھا ہوگا. کیوں؟ کہ یاد رکھنا، جب اس کی کمزوری دکھایا تو کمزوری میں یہاں دکھایا کہ وہ روٹیاں گھٹنوں سے توڑتا ہے، اور جب طاقت دکھایا علی کی تو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. بھیا خیبر اکھاڑا کہ نہیں 2 انگلیوں سے؟ اور جب اسی علی کی آپ کمزوری پہ آ جاؤ تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوکھی روٹیوں کو پاؤں سے توڑتا ہے. دنیا کہنے لگی یہ ہماری طرح. قبلہ یہ توجہ، پھر توجہ، پھر توجہ. فارسی کا ایک بہت بڑا رائٹر حکایت میں لکھتا ہے کہ ایک انسان ہے. 5 منٹ پڑھ لوں؟ میرا ٹائم ہو گیا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اجازت ہے نا؟ ٹھیک، پڑھ لوں. ایک اس سے بہتر سوال. ہاں چلیے توجہ رکھیے گا. عرض کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے، فارسی کا بہت بڑا رائٹر، وہ لکھتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس بہت ساری گائے تھی. ایک گائے کو وہ بہت مانتا تھا. بس روزانہ زندگی میں اس کے پاس وہ گائے تھی اور گھر تھا. وہ گائے کو لے کے جاتا تھا اور سمجھ گئے تو رات کو سو بھی نہیں پائیں گے آپ.
یہ جملہ آپ کے ذہن کو بار بار کلک کرے گا، ٹچ کرے گا، ذہن کو اٹھائے گا، بٹھائے گا. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں قبلہ بطور اسلام. وہ پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہتا ہے کہ گاؤں میں روزانہ وہ لے کے جاتا تھا جنگل میں اور چراتا تھا، اور شام آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھے، کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا. تو وہ گائے سے بات کرتا تھا کہ تجھے کیا پتا کہ اکیلے کیسے رہا جاتا ہے، تجھے کیا پتا کہ کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، تجھے کیا پتا. اپنے دل کی باتیں وہ گائے سے کیا کرتا تھا، اور گائے چپ چاپ سے اپنا کھانا کھاتی رہتی تھی کیونکہ اسے سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا، اور یہ اپنے دل کی بات ہلکی کرتا رہتا تھا. روز مرہ کی طرح اس نے اپنے گائے کو لیا اور جنگل کے باہر باندھ دیا اور لکڑی کاٹنے چلا گیا، تاکہ جب واپس آئے تو اپنی گائے کو کھانا دے کے بیٹھ کے بات کرے اور چلا جائے. آنے میں اندھیرا ہو جاتا تھا، روز جاتا تھا اور آتا تھا، جاتا تھا اور آتا تھا، جاتا تھا اور آتا تھا، ہے نا. ایک رات وہ روز مرہ کی طرح گائے کو لے کے چلا اور جنگل کے باہر باندھا، اور ابھی گیا ہی تھا جنگل میں کہ جنگل سے ایک شیر نکلا. اس نے اپنا نوالا دیکھا، شکار دیکھا، لقمہ اجل بنایا. بنانے کے بعد کھا کے وہ اسی جگہ بیٹھ گیا. ہلکی ہلکی خونوں کا ٹیسٹ لے رہا تھا، زبان پہ ذائقہ لے رہا تھا، پھر پھر کے بیٹھا تھا، مستی میں کھا رہا تھا، جھوم رہا تھا. رات زیادہ ہو گئی، وہ بھوسا لے کر آیا، گائے کے سامنے ڈالا، اور ڈالنے کے بعد بار بار پیر مار کے کہتا ہے تجھے نخرا زیادہ ہو گیا ہے، کھاتی کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، پہنچ گیا تو بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. بار بار پاؤں مار کے کہتا ہے کہ تجھے نخرا ہو گیا ہے، میں دن بھر کام بھی کروں اور رات کو تجھے فری میں کھانا بھی کھلاؤں، اور آج اتنا زیادہ سر چڑھ گئی ہے کہ کھا نہیں رہی ہے. وہ ادھر لات مار رہا ہے اور شیر جی میں جی مسکرا رہا ہے کہ یہ مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے. ہاں، یہ مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے. اگر اس نے مجھے دن کے اجالے میں دیکھا ہوتا تو کلیجہ بیٹھ جاتا کہ میں کون ہوں. اندھیرے میں دیکھ رہا ہے اس لیے بار بار مجھے لات مار رہا ہے، مجھے پہچان نہیں پا رہا ہے. اگر سمجھ جاتا دن کے اجالے میں کہ میں کون ہوں تو ابھی اس کا کلیجہ بیٹھ جاتا. ابھی یہ بھاگتا ہوا نظر آتا، اب بھی نہیں سمجھے. دنیا نے یہی تو کام کیا. علی کو صحیفہ کے لانٹین کی روشنی میں دیکھا تو سمجھا علی ہمارے جیسا ہے. کاش غدیر کے اجالے کی روشنی میں دیکھتا تو مسلمانوں کا کلیجہ بیٹھ جاتا. دنیا نے علی کو جہالت کے بشریت میں رکھ کر دیکھا تو سمجھا علی میرے جیسا ہے. کاش دنیا غدیر کے سورج کی روشنی میں علی کو دیکھتی. اس نے اندھیرے میں دیکھا تھا، اس لیے شیر کو بار بار پیر مار رہا تھا، کیونکہ وہ پہچان نہیں رہا تھا کہ شیر کون ہے، اور شیر بیٹھ کے مسکرا رہا تھا. کاش یہ مجھے دیکھ لیتا تو پاؤں تو مارنا دور، پاؤں بھی نہ سلامت ہوتے. تو دنیا نے سقیفہ کے لانٹین کی روشنی میں علی کو دیکھا تھا، اس لیے کہہ دیا ہمارے جیسا ہے. بس توجہ توجہ توجہ. مجلس پائے تکمیل تک اگلی مجلس میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. وہ پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا کیا پوچھ رہا تھا؟ کا خلیفہ. کا مولا پھر؟ کا میں نے مہر لگا دیا، وہ چلا گیا. ارے یاستین کے سانپوں، تم سے بہتر تو جنگل کا سانپ ہے، جسے یہ پتا ہے کہ خلیفہ بغیر امیر المومنین کے مہر کے نہیں بنا جاتا. ہائے ہائے ہائے، اور خلیفہ چن کے نہیں بنا جاتا تھا. ہاں مولا، تو اب سمجھ میں آ گیا جوانوں کہ امام کسے کہتے ہیں؟ جو مخلوق، منبر پہ کم سنتا ہوں، جو مخلوق جس زبان میں اس سے سوال کرے وہ اسی زبان میں اس کا جواب دے دے، اسے کہا جاتا ہے امام. کسی نے امام مولا کیسے بنے شیعہ؟ بس مجلس تمام. کیسے بنے شیعہ؟ تو امام نے فرمایا ہمارے فاضل طینہ سے بنائے گئے، ہماری مٹی سے بنائے گئے. مولا مطلب کا ہمارے بچے ہوئے نور سے بنائے گئے. اور دنیا کے لوگ کتنی چیزوں سے بنائے گئے؟ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے. شیعہ کتنی چیز سے بنائے گئے؟ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، اور امام کے بچے ہوئے نور سے. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا والوں ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ
دنیا چار تنی ہے. صحیح بات. شیعہ پنجتنی ہے. آگ سے، پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. اسی لیے دنیا ہمیں مار رہی ہے مگر مار نہیں پا رہی ہے. دنیا کی ساری سپریم لیڈر ایک جگہ ہو گئے مگر 86 سال کا بوڑھا آج بھی اکیلے قائم ہے. 86 سال کا بوڑھا آج بھی اپنی جگہ قائم ہے. ہم ڈرے اس لیے نہیں، ہم بھاگے اس لیے نہیں، کیونکہ دنیا والوں یاد رکھنا، شیعوں کو جینا بھی آتا ہے، شیعوں کو مرنا بھی آتا ہے. 86 سال کا بوڑھا اکیلے ان پاوروں کو دیکھ رہا ہے. دنیا ایران پہ حملہ کر رہی ہے کہ ایران مل جائے، ایران خاتمہ ہو جائے. ایران نہیں مل سکتا، یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے ایران کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایران میں وہ سو رہا ہے جس کی ضمانت میں پوری دنیا ضمانت میں ہے. ضمانت میں ہے کہ نہیں ہے؟ امام رضا آرام کر رہے ہیں. اور فضیلت اب دوسری مجلس میں سناؤں گا امام رضا کی. دنیا والوں ہمیں مار نہیں سکتے. اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو علماء خوبصورت بھی دیے، خوبصیرت بھی دیے. دیے کہ نہیں دیے؟ ورنہ جاؤ دشمن اہل بیت گوگل کرو، یا تو منحوس کالا ملے گا یا دیے کہ نہیں. علماء بیوٹی پارلر والے نہیں دیے، کیا نورانی چہرے دیے جس سے دنیا ڈر رہی ہے، جس سے دنیا خوفزدہ ہو رہی ہے. کون کہتا ہے کہ دنیا نہیں جھکتی ہے؟ جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے. دنیا نے دیکھا کہ اسی لباس میں علی کا بیٹا میدان میں آیا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ ڈر جائیں گے، نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں جینا بھی آتا ہے، ہمیں مرنا بھی آتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر مر بھی گئے تو شیعوں کے دل میں زندہ رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیڈر نے جب نماز پڑھائی جمعے کی جس میں کہا گیا تھا بنکر میں چلے گئے. بس تمہارے خاندان سے تھوڑی ہے جو غار میں چلے جائیں گے. ہم میدان کے آدمی ہیں، میدان میں دکھیں گے بھائی. دیکھا. اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا لیڈر نے اپنے ہاتھ کو چہرے پہ پھیرا، وہ آئی ہوگی فوٹو آپ کے پاس، ویڈیو، اور خاک شفا کو چوما اور چوم کے دنیا کو بتایا کہ یاد رکھنا ہم خاک شفا کے ماننے والے ہیں. اگر تمہیں مٹی میں نہ ملا دیا تو پھر مجھے بھی لیڈر نہ کہنا. اور دنیا نے دیکھا گلا سب کا سوکھتا ہے، بس سکھانے والا چاہیے. شیر کو سوا شیر ملنا چاہیے. بغیر پڑوانو والا ملک، پڑوانو والے کے گردن میں ہاتھ ڈالے ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کون منحوس ہے، آہو آہو پتہ نہیں کیا نام ہے. منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا نام لے لو تو. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے محمد. نیندیں اڑائے ہوا ہے ایران اس وجہ سے کیونکہ اسے جینا بھی آتا ہے اور مرنا بھی آتا ہے. اگلی مجلس میں عرض کروں گا اگر میرے پاس وقت رہا، کیونکہ یہاں کے بعد مجھے پھر 2-3 مجلسیں پڑھنے نکلنا ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. دنیا ایران سے سیکھے کہ کیسے جیا جاتا ہے اور کیا حوصلے ہیں. اللہ ایران کی عورتوں کی طرح ساری عورتوں کا کلیجہ کر دے مضبوط. جب بات پڑ گئی ایران پر نا تو دیکھا آپ نے ویڈیو، عورتوں نے لائن لگا کے اپنے زیور گفٹ کر دیے. زیور اپنے ہار سونے کے گفٹ دے دیے. یہ میری طرف سے قربان ہو امام پر، دے دو انہیں. دیکھا آپ نے، دیکھا ہوگا وہ ویڈیو. عورتیں دے رہی ہیں. عورتیں نہیں ہوتی، عورتیں گھروں کی شان ہوتی ہیں، عورتیں گھروں کی ستون ہوتی ہیں. نرم لہجے میں باتیں کیا کرو، ستانے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ ماں بڑی انمول نعمت ہوتی ہے. اگر ماں بیچ سے ہٹ جائے نا تو بچے بکھر جاتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو،
زہرا جب گئی نا تو زینب شام چلی گئی، حسین کربلا چلے گئے، حسن جنت البقیع چلے گئے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو بس 2 جملہ سن لو، کیونکہ صاحب خانہ نے ایک گزارش کر دی ہے، مولانا علی اکبر کے مسائل پڑھ دو، علی اکبر کے مسائل پڑھ دو، علی اکبر کے مسائل پڑھ دو۔ میں اس آدمی کو کیسے سمجھاؤں؟ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر وہ ماں جو جنت البقیع سے آتی ہے اس کو سمجھاؤ گے کیسے؟ اس کو بتاؤ گے کیسے؟ اے ارباب عزا، اے ارباب بیرا، اتنا بڑا مجمع آیا ہے شام کی مجلس میں، کیوں آئے؟ کس نے بلایا؟ مولانا غریب کا بوسہ ہے، غریب کا بوسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا شکریہ، کاش تم کربلا کے جنگل میں بھی آ جاتے۔ عزاداران امام 2 جملہ سن لو، مجلس تمام ہو جائے۔ صرف 2 جملہ سن لیجیے علی اکبر کے حوالے سے، کیونکہ میں علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھ پاتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ تو سن کے چلے جاؤ گے نا، مگر حسین پچھاڑے مار مار کے روتا ہوا نظر آئے گا۔ آوازیں گریا پلک ہو گئی، اللہ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اے اللہ تعالی، پوری زندگی کریم کا بیٹا سوچتا رہا کہ حسین مجھ سے کچھ مانگے اور میں کچھ علی اکبر کو دوں۔ سمجھ گئے تو ماتا کرتے کر جاؤں کہ میں مجلس تمام کر دوں گا۔ پوری زندگی حسین جیسا بادشاہ یہ سوچتا رہا کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں اکبر کو دوں، اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور اکبر کو میں کچھ دوں۔ پوری زندگی اکبر سوچتا رہا میں کریم کے جیسے باپ سے کیا مانگوں، مگر زندگی نے عجب مرحلہ دکھایا۔ اللہ کسی باپ کو یہ نہ دکھائے جو حسین کو دل دکھایا۔ بتاؤ کیا مانگا؟ مانا کرو گے تو نہ کرو گے؟ پوری زندگی حسین جیسا بادشاہ یہ سوچتا رہا کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے دوں، مگر کربلا کے جنگل میں اکبر نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ بابا پیاس مارے جا رہی ہے، بابا اگر 2 قطرہ پانی مل جاتا نا بابا تو میں بتا دیتا میں اس کا بیٹا ہوں بابا، مگر یہ عزاداروں ماتم کرو تو چپڑا پڑو، باپ ہو تو حسین جیسا، بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا۔ باپ نے چاہا کہ اکبر کچھ مانگے، اکبر نے مانگا بھی تو پانی مانگا، مگر ہائے ہائے کیسے پڑھو؟ پانی کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ ہم دشمن کو ملا دیتے ہیں، مگر بیٹا جیسا اکبر جیسا بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا ہے پہلی مرتبہ، اور باپ اکبر کو پانی بھی نہ دے پایا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کبھی مظلوم کے کیا۔ اگر آپ چھوٹا سنو گے 28 رجب سن 60 ہجری کو یہ قافلہ چلا، پھر 28 رجب سن 60 ہجری کو یہ قافلہ چلا۔ جیسے ہی قافلہ کچھ دور چلا نا، جب آپ مدینے جاؤ گے تو دیکھنا کہ سغرا اکبر کو چھوڑ دے جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا نا تو جو گائیڈر تھا نا اس نے بتایا علی عباس بھائی کتنی دور چل کر آئے ہوگے گاڑی سے؟ ہم نے کہا گاڑی سے 20 منٹ لگا ہوگا یہاں آنے میں۔ کہنے لگے پتہ ہے یہ کون سی جگہ؟ میں نے کہا نہیں، ان کا کلیجہ سنبھالو، کو کلیجہ پکڑو بتاؤ۔ میں نے کلیجے کو پکڑا، کہا یہ وہی مقام ہے جہاں تک سغرا اکبر کو چھوڑ دے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ذرا سوچو جب میں گاڑی سے اتنی دور تک چلا تو اتنی دور تک سغرا چھوڑ دے آئی تھی، ذرا سوچو پیدل سغرا اپنے کے پیچھے کتنی دور تک چلی ہوگی۔ بھیا نہ جاؤ، اکبر نہ جاؤ،
28 रजब बादशाह हुसैन की हवेली में हर बीवी परेशान थी कि हुसैन मुझे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। किसी ने असगर की माँ से पूछा, हुसैन का सफर है, हुसैन को ले जाएंगे? तो असगर की माँ ने कहा पता नहीं ले जाए कि ना ले जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि रेगिस्तान का रास्ता है, मेरा बच्चा छोटा है, हुसैन ले जाए कि ना ले जाए। किसी ने अकबर की माँ से पूछा, हुसैन सफर में जा रहे हैं, क्या अकबर को लेके जाएंगे? अकबर की माँ ने कहा मैंने हुसैन से सुना है कि जिसके घर में 18 साल का बेटा हो, हाथों में मेहंदियां लगने वाली हो, सर पे सेहरा लगने वाला हो, दुनिया के सामने नहीं लाते नजर लग जाती है। अच्छा किसी ने अली की बेटी से पूछा क्योंकि हुसैन सफर में आ रहा है, आपका क्या ख्याल है, आप जाओगी? का पता नहीं मेरा भैया ले जाए कि ना ले जाए, मेरा भैया इमाम है, मेरा शौहर बीमार है, मगर मेरा भैया मुझे ना ले गया ना तो एक दरवाजे से मेरे भैया का राहवार निकलेगा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा, क्योंकि ज़ैनब अपने भैया के बगैर नहीं रह सकती। कलेजा पकड़ो तो चुना पड़ो। अल्लाह ताला बादशाह हुसैन की हवेली में हर बीवी परेशान थी कि हुसैन मुझे ले जाएगी ना ले जाए, मगर किसी ने सुगरा से पूछा, सुगरा हुसैन सफर पे जा रहा है, तुझे ले जाएगा? सुगरा ने सीने पे हाथ मार के कहा कोई जाए न जाए, कोई जाए न जाए, कोई जाए। वो किसी के कलेजे में पत्थर को बदल न करे, कोई जाए न जाए, कोई जाए न जाए, मगर सुगरा जरूर जाएगी। कहा क्यों? कहा पापा को मुझे ले जाना मजबूरी है। सुगरा कैसी मजबूरी? पापा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर सुगरा के बगैर। चला कमल्ला किसी के कलेजे में पत्थर। मैं देखना चाहता हूं कौन है जिसका कलेजा पत्थर का बना है, तो मालूम न कर। हाय अली अकबर। सुगरा फरमाती है कोई जाए न जाए, मैं जरूर जाऊंगी। कहा क्यों? कहीं समझे कि बाबा को मुझे ले जाना मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर सुगरा के बगैर नहीं रहता। अल्लाह ताला सुगरा का नाम नहीं आया ना, तो सुगरा उठने पे बैठ के कहती रही अकबर 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 मुझे ले जा अकबर, अकबर मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी अकबर, अकबर सुगरा तेरे बगैर मर जाएगी अकबर। चला कुमल्ला आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। एक दुखियारी माँ बालों को बिखराए आंसू लेने आई है। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम शांत रहो। उजड़ गया लबतूल का घराना, उजड़ गई लाली की बेटियां। बाबा को मुझे ले जाना मजबूरी है। कैसी मजबूरी? शहादत के लिए पर नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे माफ करना, मगर एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, मिंबर से उतर रहा हूँ। कैसी मजबूरी? सुगरा कमर पे हाथ रख के पीछे पीछे चल रही है। अकबर राजा अकबर राजा अकबर राजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की आवाज़ों में रहमत नाज़िल हो, मगर इतनी जोर से रो, इतनी जोर से रो कि तुम्हारे रोने की आवाज़ हुसैन की ज़मीन तक जाए। अल्लाह इन आवाज़ों में रहमत नाज़िल फरमा, अल्लाह इन आवाज़ों में रहमत नाज़िल फरमा। रोने वालों के गुनाह में कबीरा और सगीरा माफ फरमाए। अल्लाह ताला चुका सुनोगे। सुगरा कमर में हाथ रखी हुई, अकबर 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 नाचा अकबर, अकबर नाचा अकबर, अकबर मैं मर जाऊंगी अकबर, अकबर मैं बहन हूँ अकबर, अकबर मैं मर जाऊंगी अकबर। मैं देखना चाहता हूँ कौन माता करने आया है, कौन पता नहीं अगले साल जिंदा रहा, कौन मर गया। अपनी आखिरी मजलिस समझ के ये जुमला सुनो, मैं मिंबर से उतर रहा हूँ। अकबर नाचा, अकबर मैं मर जाऊंगी अकबर, अकबर मैं मर जाऊंगी अकबर, अकबर मैं मर जाऊंगी अकबर। अल्लाह ताला सुगरा पीछे पीछे चली, काफिला तेज चला, सुगरा तेज चली, अकबर का घोड़ा दौड़ा, सुगरा दौड़ी। अल्लाह ताला जैसे ही सुगरा जमीन पे गिरी, एक मरतबा पास हुसैन के पास आए, काफिला रोका जाए, पास
सोहरा शबीह ज़हरा, सोहरा शबीह बतूल, मैं अपनी माँ को लेकर नहीं जा सकता, मैं अपनी माँ की शबी को लेकर नहीं जा सकता। पापा हुक्म करो, अकबर गला उतार के कब्र में डाल दे। अकबर एक एहसान करे, मुझे गरीब पे एक एहसान करो अकबर। बाबा मैं आपको बेटा हूँ बाबा, आप गरीब बाबा, हुक्म तो करो बाबा। हुसैन ने फरमाया अकबर फिर एक काम करो, सोहरा को मैं नहीं रोक सकता, जाओ जाके सोहरा को संभालो। अदादारो हुस्न का बेताज बादशाह सोहरा के सामने कदमों पे बैठ गया। सोहरा कभी पेशानी झूठती है, सोहरा कभी गाल झूठती है, सोहरा कभी सीने का बसा। अल्लाह करे किसी भाई के सामने उसकी बहन मातम न करे, अल्लाह करे बहन मातम न करे। जब पहले मातम करिएगा तो भाई मर जाता है। अदादारो अकबर तो उसी वक्त मर गया जब सोहरा ने मातम करना शुरू किया। अकबर न जा, 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 वरना मैं मर जाऊंगी। अकबर न जाओ, अकबर, अकबर शादी में हाथों में मेहंदी नचाओगे मेरे बगैर, अकबर सर पे सेहरा सजाओगे मेरे बगैर, अकबर दुल्हन लाओगे मेरे बगैर, अकबर सोहरा मर जाएगी। अकबर अदादारो फरमाया सोहरा मेरी मजबूरी है, अगर हालात अच्छे हुए तो अकबर का वादा है बहन तुझे लेने आऊंगा। सोहरा ने कहा अकबर मेरे सर पे हाथ रख के कसम कहा कि अकबर मुझे लेने आएगा। जब ये पैगंबर ने सर पे हाथ रखा, सोहरा अगर हालात अच्छे हुए तो मेरा वादा है मैं तुझे लेने आऊंगा। अदादारो तारीफ बता गई, आ गई सुबह आशूर, इमाम ने अली अकबर को बुलाया। अकबर बहन चाहती है कि मेरी बहन चाहती है कि अकबर अजान अली अकबर पे अजान दे, मातम करो तो जुमला पढ़ो। अदादारो अकबर गुलदस्ते अजान में आए, आवाज दी अल्लाह अकबर। चला आवाज़ क्रिया बुलंद हो गई, गुलदस्ते अजान में आए, आवाज दी अल्लाह अकबर। हुसैन करीब आए, अकबर जरा और जोर से आवाज दे ताकि खैमे में मेरी बहन सुन ले। अली अकबर कदमों में गिरे, मौला आवाज को इतनी ताकत दो हवा को कि खैमे में तुम्हारी बहन सुन ले, मदीने में मेरी बहन सुन ले। आवाज दी अल्लाह अकबर। सोहरा ने सामने कहा अली अकबर, मेरा अली अकबर। तुम जब से गए हो घर छोड़ के भैया, सुगरा को मदीना अच्छा नहीं लगता। तुम जब से गए हो घर छोड़ के भैया, सुगरा को मदीना अच्छा नहीं लगता। तुम जब से गए हो घर छोड़ के भैया, सुगरा को मदीना अच्छा नहीं लगता। लिखती है ये खत में बीमार मरीजा, सुगरा को मदीना अच्छा नहीं लगता। तुम जब से गए हो घर छोड़ के भैया, सुगरा
लगता। بابا سے اجازت مل جائے اگر تو بیمار بہن کو آ جاؤ بلانے، ہم شکل پیمبر لیلا کی تمنا، غمخوار بہن کو آ جاؤ بلانے، بن تیرے برادر دشوار ہے جینا، سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا، تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھیا، سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا، ارمان بڑا تھا دل میں میرے بھیا، ایک دن تیرے سر پہ باندھوں گی میں سہرا، اے میرے برادر اب لگتا ہے مجھ کو پوری نہیں ہوگی سغرا کی تمنا، کیوں جانیے دل میں گھبراتا ہے میرا، سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا، تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھیا، سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا، تقدیر نے کیسا دن مجھ کو دکھایا، میں گھر میں اکیلی پردیس میں کنبا، برکت تیری مجھ کو تڑپاتی ہے بھیا، یاد آتے ہیں مجھ کو اصغر وہ سکینہ، پھرتا ہے نظر میں ایک کا چہرہ، سغرا کو مدینہ جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھیا، سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا، اب نیند بھی میں نہیں ہے، تڑپاتا ہے مجھ کو یہ سب کاندھے، آماد لاتا ہے سویرا، دروازے پہ